اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ سامعین گرامی اور ناظرین محترم، ہماری یہ تیسری نشست جس کا عنوان حیات بعد از موت ہے، آپ حضرات ہمارے اس گفتگو کے تسلسل میں ہمارے ساتھ ہیں، اور آج ہم اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ گزشتہ گفتگو یقیناً آپ کے اذہان میں ہوگی، لیکن ذہنوں کو تازہ کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا گزشتہ گفتگو کا مختصر سا اعادہ کر کے اور پھر انشاءاللہ وہ نکات جو آج کے لیے منتخب کیے گئے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو دیکھیے، گزشتہ جو ہماری تقریر تھی اس میں ہم اس مقام تک پہنچے تھے کہ حیات بعد از موت جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے حیات قبل از موت سمجھیں۔ مفہوم حیات جو اس دنیا میں ہم گزار رہے ہیں، جس میں ہم اپنے تمام امور کو اور اپنی ترجیحات کو ہر وقت اپنے نظروں میں رکھتے ہیں، ہر وقت اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، ان چیزوں کو ہم اس طریقے سے اپنی فکر میں لائیں، اپنے غور اور خوض کی منزل پر لائیں کہ ہمیں اپنی اس حیات کا، اس زندگی کا ایک خاکہ بہت واضح طور پر ہمارے سامنے آئے۔ تو جب حیات قبل از موت سمجھ میں آئے گی تو حیات بعد از موت سمجھ میں آئے گی۔ یہ ہماری گزشتہ گفتگو کا خلاصہ اور لب لباب تھا۔ ہم نے بات یہ کی تھی کہ دیکھیے، اس دنیا میں جتنے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، جتنے افراد اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، آپ اگر ان کو بنظر غائر دیکھیں تو کہیں بھی آپ کو دو افراد ایک جیسے نظر نہیں آئیں گے۔ ہمیشہ ہر شخص اپنا تشخص رکھتا ہے مختلف اعتبار سے۔ وہ تفصیلات اب ہم دوبارہ نہیں دہرائیں گے، گزشتہ تقریر میں ہم کر چکے ہیں، صرف آپ کی جو یادداشت ہے اس کو تازہ کرنا ہے۔ تو ہر انسان اپنی الگ حیثیت، اپنا الگ امتیاز، اپنا الگ تشخص رکھتا ہے، اور اسی اعتبار سے اس کی پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ اب کیونکہ وہ زندگی جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ جو حیات قبل از موت ہم گزار رہے ہیں، اسی کا باطن ہے، اسی زندگی کا باطن ہے جس کو ہم حیات بعد از موت کہہ رہے ہیں۔ تو جو ہم نے نقطہ گزشتہ موقع پر آپ کے سامنے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ جب دنیا میں زندگی گزارنے والے تمام افراد الگ الگ ہیں، ہر شخص کے جذبات، احساسات، خیالات، عقائد، نظریات، علم، معرفت، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے، نیت، عمل کہ جو ایک جیسا ہو۔ تو جب دنیا کی زندگی ایک جیسی نہیں ہے اور سب لوگ الگ الگ ہیں، تو یہی لوگ جب مریں گے تو ظاہر ہے کہ حیات بعد از موت ہر شخص کی دنیاوی زندگی کا پرتو ہے، دنیاوی زندگی کا باطن ہے، تو وہاں بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ لہٰذا ذہن سے یہ خیال بالکل نکال لیں کہ جب آپ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ایسا ہوگا، کیا مرنے کے بعد ایسا ہوگا، کیا مرنے کے بعد زندگی کے یہ لوازم ہوں گے، کیا مرنے کے بعد یہ اختیارات ہوں گے، کیا مرنے کے بعد یہ احساسات ہوں گے، کیا مرنے کے بعد یہ رشتے ہوں گے، کیا مرنے کے بعد ہماری یہ توانائیاں ہوں گی، ہمارے یہ اختیارات ہوں گے، یہ سب چیزیں ہوں گی، لیکن ہر شخص کی الگ، سب کی ایک جیسی نہیں ہوں گی۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیں۔ اچھا، ہم نے گزشتہ تقریر میں اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ دنیا کی زندگی کا پرتو، دنیا کی زندگی کا باطن برزخ کی زندگی ہے، اور برزخ کی زندگی کا باطن آخرت کی زندگی ہے۔ ابھی جو ہماری ابتدائی تقریریں ہیں اس میں ہم آخرت کی زندگی تک نہیں پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ جب پہنچیں گے تو پھر بہت تفصیل سے بات کریں گے۔ ابھی ہم جہاں تک ہو سکتا ہے کوشش کر رہے ہیں کہ حیات برزخ سمجھ میں آئے، ورنہ حیات بعد از موت جو ہے وہ حیات برزخ بھی ہے، حیات آخرت بھی ہے، لیکن پہلے حیات برزخ سمجھ میں آئے، کیونکہ وہ پھر
ایک تیسرا مرحلہ ہو جائے گا۔ تو پہلے مرحلے کو سمجھیں گے، پھر دوسرا مرحلہ۔ تو ہم نے ایک آیت سورہ بنی اسرائیل کی اس دفعہ پڑھی تھی، من کانا فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہی ہم نے سمجھایا تھا کہ اندھا ہونے کا مطلب آنکھوں کا اندھا یعنی جسمانی آنکھوں کا اندھا نہیں ہے، ورنہ اس طرح تو جتنے اندھے حافظ ہیں بیچارے سب جنت میں لاٹھی لیے ٹٹولتے پھر رہے ہوں گے۔ یہ مطلب قطعاً نہیں ہے، بلکہ وجود انسانی کا ایک ظاہر جس کو ہم جسم مادی یا وجود مادی کہتے ہیں، اور ایک اس کی حقیقت وجود جس سے عالم دنیا میں نفس اور عالم برزخ میں روح کہتے ہیں۔ تو وہ جو چیز اندھی ہے وہ حقیقت وجود ہے۔ قرآن میں ہم نے اس سے پہلے والی تقریر میں سورہ یاسین کی بھی آیت پڑھی تھی کہ لَيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، یہ نبی اس کو ڈرائے جو زندہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب زندہ نہیں ہیں نگاہ قدرت میں، ہم سب کو زندہ سمجھ رہے ہیں، نگاہ قدرت میں سب زندہ نہیں ہیں، بہت سے لوگ نگاہ قدرت میں مردہ ہیں، اور اسی طریقے سے ہماری نگاہ میں بہت سے لوگ مر چکے ہوتے ہیں، لیکن قدرت یہ کہتی ہے کہ ان کو مردہ نہ سمجھو، یہ بارگاہ خداوندی سے رزق پا رہے ہیں۔ تو حیات اور موت ہماری نظر میں کچھ اور ہے، قدرت کی نظر میں کچھ اور ہے، خالق کی نظر میں کچھ اور ہے۔ یہ نقطہ بھی ہم نے گزشتہ تقریر میں بیان کیا تھا، اس کو ابھی بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اور اسی انداز پر قرآن کی بہت سی آیتیں، بہت سے جملے، بہت سے مواقع آپ کو مل جائیں گے۔ سورہ یونس میں مخاطب ہو کے ایک دفعہ سرکار رسالت سے کہا گیا کہ افا انتا تہدی العمیٰ افا انتا تسمع الصما، کیا تم بہروں کو سنا سکتے ہو، کیا تم اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہو؟ تو ظاہر ہے کہ وہ بہرے اندھے نہیں تھے، لیکن وہ اندھا بہرا ہونا ان کے وجود باطنی کا تھا۔ اب ہم اس چیز کو کافی حد تک گزشتہ تقریر میں بیان کر چکے تھے، ہمارے خیال میں اتنا کافی ہے۔ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کے بعد گزشتہ تقریر میں یہاں سے جب ہم آگے بڑھے تھے تو ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اب ہم آئندہ کی تقریروں میں جو اصطلاحات استعمال کریں گے، ان اصطلاحات کے مفاہیم آپ لوگوں کے ذہن میں بہت واضح ہونا چاہیے۔ تو ہم قرآن میں، احادیث میں بعض الفاظ بہت کثرت سے سنتے ہیں، اور جب ہم انسان کو ظاہری وجود کی حیثیت سے الگ اور باطنی حیثیت یا حقیقت باطنی میں الگ دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمیں یہ الفاظ اور یہ خیال قرآن سے اخذ کرنا ہے یا تعلیمات اہل بیت علیہم السلام سے اخذ کرنا ہے۔ تو قرآن میں لفظ روح متعدد مقام پر استعمال ہوا ہے۔ آج ہم صرف اتنا بتائیں گے کہ ہماری گفتگو میں روح کا مفہوم کیا ہے، ورنہ جب قرآن میں روح کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو مختلف معنوں میں استعمال ہے، ہر جگہ لفظ روح ایک معنوں میں نہیں استعمال ہوا۔ جیسے تنزل الملائکۃ والروح آپ سنتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں سورہ قدر میں، وہاں پر روح سے مراد انسان کی قوت حیات نہیں ہے، یا فنفخت فیہ میں روحی جب ہے تو وہاں پر وہ روح ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یا اسی طریقے سے اور مختلف مقامات ہیں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کے اوپر اپنے امر سے روح کو نازل کیا، تو روح کی وحی کی۔ تو یہاں پر لفظ روح جو ہے وہ وحی ربانی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ سورہ بنی اسرائیل میں استعمال ہے کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وہ روح کے بارے میں پوچھنا جو ہے اس میں مختلف مفسرین نے اس کی مختلف رائیں دی ہیں، یعنی بعض کا کہنا یہ ہے کہ وہاں روح سے مراد وحی ربانی ہے، اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ وہی انسان کی قوت حیات ہے۔ اچھا، ایک چیز اور، ہم اپنی گفتگو میں اکثر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ذی روح یا غیر ذی روح، روح رکھنے والے یا روح نہ رکھنے والے۔ آپ انگریزی میں بچوں کو پڑھاتے ہیں لیونگ تھنگس اور ان لیونگ تھنگس، وہ چیزیں جو زندہ حیات رکھتی ہیں اور وہ جو لیونگ نہیں ہیں۔ تو وہاں پر روح اور ذی روح یا لفظ
ذی روح یا روح والا یا زندہ کے ساتھ لفظ روح جب استعمال ہوتا ہے تو وہاں روح سے مراد قوت حیات ہے، اس میں انسان اور حیوان کی کوئی تمیز نہیں ہے، یعنی نباتات بھی ذی روح ہے، حیوانات بھی ذی روح ہیں، حشرات الارض بھی ذی روح ہیں، اور حیوانات کی جتنی بھی اقسام ہیں آپ اس میں میملز لے لیں، نان میملز لے لیں، ریپٹائلز لے لیں، فش لے لیں، برڈز لے لیں، انسیکٹس لے لیں، کچھ بھی لے لیں، تو وہ سب کے سب جو ہیں وہ قوت حیات ایک قسم کی رکھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہر قوت حیات رکھنے والے کی قوت حیات جو ہے اس کی کیفیت الگ ہے۔ ہمارے بہت سے فلسفیوں نے اس اعتبار سے روح کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک روح نباتی، ایک روح حیوانی اور ایک روح انسانی۔ لیکن ہمارا جتنا بھی مواد آپ کے ہدیہ سماعت ہوگا اس میں نہ ہمارا نباتات سے کوئی تعلق ہے، نہ جمادات سے کوئی تعلق ہے، نہ حیوانات سے کوئی تعلق ہے۔ ہم انسان کی زندگی اور انسان کی اس زندگی کے بعد جس کو ہم موت کہتے ہیں اس کے بعد آنے والی زندگی پر ساری گفتگو کر رہے ہیں، آخرت پر کر رہے ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ حیات بعد از موت رکھتا ہے، جبکہ حیوان یا نباتات حیات بعد از موت نہیں رکھتے۔ وہ ایک الگ نظریہ ہے کہ بعض حیوان ایسے ہیں کہ جن کو برزخی کہتے ہیں، جو جن کے لیے سوال ہے یا جن کے لیے ایک معمولی سا تصور حیات ہے، لیکن ان سے ہمارا کوئی اس وقت سروکار نہیں ہے۔ ہم صرف حیات بعد از موت رکھنے والا جاندار، حیات بعد از موت رکھنے والا ذی روح جو ہے وہ صرف انسان کو قرار دے رہے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ایک چیز اور آ جاتی ہے، یعنی جن، وہ بھی ہمارے موضوع سے باہر ہیں، ان کا بھی ہمیں تذکرہ نہیں کرنا ہے، ہم صرف انسان کو کہہ رہے ہیں۔ تو اب ایک بات یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ قوت حیات اور وہ حقیقت وجود اور وہ انسان کا تمام امور میں دیگر مخلوقات سے ممتاز ہونا جس چیز کی بنیاد پر ہے اس سے ہم روح کہیں گے۔ اور جب ہم لفظ روح کہیں گے تو آپ صرف انسان کی روح کو سوچئے گا، غیر انسان نہیں ہے، نہ اس میں حیوان آئے گا نہ اس میں نباتات آئے گی۔ تو لفظ روح جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں انسان کی حقیقت وجود کے لیے۔ اچھا، اب ایک لفظ اور آپ سنتے ہیں، قرآن میں بہت آتا ہے، نفس۔ کبھی نفس امارہ کا لفظ آتا ہے، کبھی نفس لوامہ، نفس امارہ کا لفظ سورہ یوسف میں آیا ہے، نفس لوامہ سورہ قیامت میں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اچھا، اسی طریقے سے سورہ فجر میں نفس مطمئنہ، اور نفس کا لفظ آپ اس کے علاوہ بھی سنتے ہیں، آیہ مباہلہ میں آپ سنتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں۔ اسی طرح سے ہم احادیث میں بھی لفظ نفس سنتے ہیں۔ قرآن میں آپ سورہ والشمس میں کیا پڑھتے ہیں؟ نفس کی قسم کھائی اللہ نے، والنفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ وہاں بھی آپ لفظ نفس سنتے ہیں، کہاں پر؟ الہام کے ساتھ سنتے ہیں۔ تو لفظ نفس قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے، لیکن وہاں بھی یہی صورت ہے کہ لفظ نفس جو ہے مختلف معنی رکھتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کے کیفیت سے گزرنے والا ہے۔ ویسے لغوی ترجمہ تو یہ ہوا کہ ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن ظاہر ہے موت کوئی کھانے کی چیز تو نہیں ہے کہ زبان پر رکھ کے آپ چکھیں گے، وہ کیفیت کا احساس ہے۔ ذائقے کا مطلب کہ یہاں کیفیت کا احساس ہے، تو وہاں پر بھی آپ لفظ نفس استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں ہم یہ آپ کو مزید ذہن نشین کرا دیں، روح کے معنی آپ کی سمجھ میں آ گئے۔ دوسرا لفظ ہم نے آپ کے سامنے رکھا نفس۔ نفس کا لفظ جو ہے جب ہم اپنی گفتگو میں، جہاں ہماری ساری گفتگو جو ہے وہ کلام اور فلسفے کی روشنی میں ہے، وہاں ہم لفظ نفس جب استعمال کریں گے تو وہی حقیقت وجود انسان جس سے ابھی ہم روح کہہ رہے تھے اسی کے لیے لفظ نفس استعمال کریں گے۔ اب آپ اس چیز میں کسی طریقے کا ذہن میں اشتباہ پیدا نہ کیجیے گا کہ نفس ایک الگ چیز ہے، روح ایک الگ چیز ہے۔ آپ دونوں کو ایک چیز سمجھیں، کیا فرق ہے وہ پھر بہت آگے چل کے ہم بتائیں گے۔ فی الحال آپ کو
ایک سمجھیں تو نفس کیا ہے؟ حقیقت وجود انسان ہے۔ ہم جب قرآن میں لفظ نفس پڑھتے ہیں یا احادیث میں لفظ نفس پڑھتے ہیں تو لفظ کے نفس کے ایک لغوی معنی ہیں، اس سے مفاہیم اخذ کرتے ہیں۔ لغوی معنی کیا ہے؟ کسی شے کا وہ جوہر جس سے وہ پہچانا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے بہت سے پھول رکھے ہوئے ہیں، سب کی شکل ایک جیسی ہے۔ اب آپ پہچاننا چاہتے ہیں کہ گلاب کا پھول کون سا ہے، اصلی گلاب کا پھول کون سا ہے، تو آپ اس کو سونگھ کے اس کی خوشبو سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ اصلی گلاب ہے۔ تو وہ خوشبو کیا ہے؟ وہ گلاب کا نفس ہے۔ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں کچھ ذیلی باتیں ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو کسی بات کو سمجھانے کے لیے کی گئی ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو صرف گفتگو کو آسان کرنے کے لیے کی گئی ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو تمہید کے طور پر کی گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہمارا اصل موضوع ہے جب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اب ہم نفس مضمون پر بات کر رہے ہیں۔ اب تک نفس مضمون پر نہیں کر رہے تھے، اب نفس مضمون پر کر رہے ہیں۔ تو لفظ نفس جو ہے وہ اس معنوں میں حقیقت انسان کے لیے ہی استعمال ہوگا۔ عربی میں کئی لفظ استعمال ہوئے ہیں، نفس استعمال ہوا، عقل استعمال ہوا، لب استعمال ہوا، مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ جہاں پر جوہر ہی مراد ہے، وہ شے ہی مراد ہے جس سے تشخص ہو، جس سے امتیاز پیدا ہو۔ تو اب یہ نفس کے معنی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئے۔ اور ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں تزکیہ نفس، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر الگ بات کبھی ہوگی۔ فی الحال نفس سے مراد وجود کا اصل جوہر، اصل وجود، حقیقت وجود۔ اب جب ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو اپنی حقیقت کے لیے لفظ نفس استعمال کرتے ہیں۔ موت جب آتی ہے تو اس کی کیفیت گزرتی ہے لفظ نفس کے اوپر، کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن جب وہ کیفیت گزر گئی اور اب تسلسل حیات انسانی جو ہے وہ ایک مرتبہ مادی حیات سے غیر مادی حیات کی طرف سفر کر کے پہنچ گیا، ایک ارتقائی منزل طے کر گیا، تو اب ہم اس کی حقیقت وجود کے لیے لفظ روح استعمال کرنے لگتے ہیں۔ اچھا، اب ایک لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے قلب، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ تو وہاں پر بھی آپ کو معلوم ہے کہ دلوں میں مرض کا مطلب ہرگز کوئی ہارٹ ڈیزیز نہیں ہوتی ہے۔ یا احادیث میں اور مختلف مقامات پر لفظ قلب استعمال ہوا ہے، وہاں بھی قلب سے مراد انسان کی باطنی حقیقت ہے۔ یہ سینے میں دھڑکنے والا دل نہیں ہے۔ بعض جگہ استعمال ہوا ہے، بعض جگہ قرآن میں انسانوں میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن ہمارا جو موضوع ہے اس کے اعتبار سے ہم وہی آیتیں لیں گے، وہی مفاہیم لیں گے جہاں لفظ قلب جو ہے وہ حقیقت وجود کے لیے، حقیقت باطنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو یہ لفظ بھی اکثر استعمال ہوگا، اور حیات بعد الموت کو سمجھنے کے لیے آپ کو قلب کا مفہوم بھی معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جب آخرت میں پہنچیں گے، ابھی ہم برزخ کی باتیں کر رہے ہیں، آخرت کے بارے میں سورہ شعراء میں کیا ارشاد ہوا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اس دن مال اور اولاد کام آنے والے نہیں ہیں سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کے آئے۔ تو اس کا مطلب قلب وہ شے ہے جو آخرت میں آپ کے ساتھ ہوگا، اور وہ آپ کی ایک ایسی حیثیت کا تعین کرے گا جو لقائے رب کی منزل پر سب سے زیادہ اہم ہوگی۔ تو قلب یہ دل ہمارا دھڑکتا ہوا ہارٹ نہیں ہے، بلکہ قلب جو ہے وہ بھی کیفیت باطنی اور حقیقت کیفیت باطن ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عقل۔ اب عقل کا لفظ جو ہے وہ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، اور احادیث میں تو اتنا استعمال ہوا ہے کہ آپ کے معروف مؤلف محدث ابو جعفر شیخ محمد ابن یعقوب کلینی نے اپنی کتاب اصول کافی کا
پہلا باب جو ہے وہی کتاب العقل والجہل قرار دیا ہے، اور بہت سی حدیثیں معصومین علیہم السلام سے نقل کی ہیں کتاب العقل والجہل میں۔ تو عقل کا مطلب پھر وہی والی بات آ گئی کہ پھر اگر عقل وجود انسانی سے باہر ہے تو اس کا انسانیت کی تمام گفتگو لوازمات میں کہاں سے دخل آ گیا؟ اچھا، اور اگر عقل ایک وجود مادی ہوتا تو جسم مادی کے ساتھ ختم ہو جاتا۔ تو اب عقل جو ہے اس کے لیے بھی فی الحال، ویسے تو اگر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ جسم مادی جو ہے وہ حقیقت وجود یعنی نفس کا حجاب ہے، اور نفس جو ہے وہ عقل کا حجاب ہے، یا بلکہ اس کو اور زیادہ تفصیل میں جہاں ہمارے فلسفی گئے ہیں وہاں وہ کہتے ہیں کہ قلب جو ہے وہ عقل کا حجاب ہے اور عقل جو ہے وہ سر کا حجاب ہے، مگر اتنی تفصیل میں ہم آپ کو ان تقریروں میں فی الحال نہیں لے جا رہے ہیں۔ فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ حقیقت وجود انسان جو ہے جس کو زندہ رہنا ہے، کیونکہ جو چیز مرے گی وہ جسم مرے گا، حقیقت وجود زندہ رہے گی، اسی زندگی کا نام جو ہے وہ حیات بعد از موت ہے۔ اب وہ حقیقت وجود کی زندگی کی کیفیات کیا ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہم یہ آپ کو اصطلاحات سمجھا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ اصطلاحات سب آپ کی سمجھ میں آ گئیں۔ تو صورت یہ ہے کہ وہ شے جسے ہم عقل کہہ رہے ہیں اس کو بھی آپ حقیقت باطنی اور حقیقت وجود سمجھیں، جس کو ہم قلب کہہ رہے ہیں اس کو بھی آپ حقیقت وجود سمجھیں، جس کو ہم روح کہہ رہے ہیں اس کو بھی آپ حقیقت وجود سمجھیں، اور جس کو ہم نفس کہہ رہے ہیں اس کو بھی آپ حقیقت وجود سمجھیں۔ اب آگے چل کے انشاءاللہ ہم جب موقع ہوگا تو ان کو الگ الگ کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اچھا، اب یہاں تک ایک بات سمجھ میں آ گئی۔ اب جس چیز کو ہم آج نیا نکتہ، حالانکہ یہ سارے نکات وہ ہیں جو ہم گزشتہ تقریر میں آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے ذہنوں کو بھی ایک مرتبہ آمادہ کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے یہ وقت ہم نے آپ کا لیا معذرت کے ساتھ۔ اب آپ آئیے کہ ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم حیات بعد از موت کو سمجھنے کے لیے حیات قبل از موت کا بغور مشاہدہ کریں گے، بغور اس کو دیکھیں گے کہ حیات قبل از موت کیا ہے۔ ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ جب تک انسان زندہ ہے اس کے جسم میں روح ہے، اور جب روح قبض کر لی جائے گی، کھینچ لی جائے گی، نکال لی جائے گی تو انسان مر جائے گا۔ یعنی موت اور قبض روح دو الفاظ ہم معنوی اعتبار سے مترادف استعمال کرتے ہیں، روح کا قبض ہونا یا موت کا آ جانا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ روح اور جسم کے رابطے سے حیات دنیا عبارت ہے۔ یہ بات تو سب سمجھتے ہیں کہ جب تک روح اور جسم کے درمیان جو رشتہ جو تعلق ہے وہ موجود ہے، جب تک حیات دنیا جو ہے وہ قائم ہے، اور جب یہ رشتہ ختم ہو جائے گا تو حیات دنیا ختم ہو جائے گی، اور تسلسل حیات جو ہے وہ ایک اور قدم آگے بڑھ کے ایک نئی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہاں پر جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ روح اور جسم کا تعلق کس قسم کا ہے؟ روح جسم کے اندر ہے، جسم کے باہر ہے؟ کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے روح کا جسم سے؟ عام طور پر ہم یہی تصور کرتے ہیں کہ روح ہمارے جسم کے اندر سرایت کی ہوئی ہے، ہمارے جسم کے اندر موجود ہے، اور اسی اعتبار سے وہ جو ہندو دھرم کا عقیدہ ہے آواگمن کا، جسے ہم تناسخ کہتے ہیں، آگے کی تقریروں میں چل کے ہم اس پر کافی گفتگو کریں گے، کیونکہ حیات بعد از موت میں جو چیز اشتباہ پیدا کرتی ہے وہ دوسرا جنم، کہ مرنے کے بعد تو دوسرا جنم ہو جائے گا، تو اس کو ہمیں پہلے ثابت کرنا ہے کہ عقلاً ممکن نہیں ہے، اور وہ تناسخ کا عقلاً ممکن نہ ہونا جو ہے
روح کا سفر ایک جسم سے دوسرے جسم میں ہونا، ایک جسم کی روح کا دوسرے جسم میں حلول کر جانا، یہ سب چیزیں بعید از عقل ہیں، ہمارا عقیدہ نہیں ہے اس کے اوپر۔ لیکن کیونکہ ہم ان معاشروں میں رہ چکے ہیں جہاں یہ عقائد ہیں، تو اس لیے لاشعوری طور پر لوگوں کے اذہان میں اس قسم کی چیزیں ہیں کہ روح جو ہے وہ جسم کے اندر موجود ہے، اور جب جسم سے نکلے گی تو کسی دوسرے جسم کو قبول کر لے گی، کسی دوسرے جسم میں حلول کر جائے گی، اور وہ دوسرا جسم جائے وہ اسی وجود کا دوسرا جنم ہو جائے گا۔ جبکہ یہ عقیدہ سوائے ہندو دھرم کے باقی نہ عیسائیت میں ہے، نہ یہودیت میں ہے، نہ اور کسی مذہب میں ہے، اور اسلام تو اس کی سرے سے مخالفت کرتا ہے، اور وہ حیات بعد الموت کا مطلب حیات برزخ لیتا ہے، اور حیات برزخ کی کیفیات انشاءاللہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ چلیں اب بات کیا ہوئی کہ روح اور جسم کا تعلق کیا ہے؟ تو دیکھیے، جسم ہے مادہ اور روح ہے ماورائے مادہ، یعنی ہم عام طور پر سائنسی اعتبار سے جب مادے سے ماورا جاتے ہیں، مادے سے باہر نکلتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں توانائی، انرجی۔ آپ کو بچوں کو سائنس میں آپ پڑھاتے ہیں کہ لا آف کنزرویشن آف ماس ہے، لیکن اگر ماس جو ہے وہ فنا ہو جائے تو تبدیل ہو جاتا ہے انرجی میں، پھر آپ اس کو لا آف کنزرویشن آف انرجی سمجھاتے ہیں کہ انرجی کبھی بھی فنا نہیں ہوتی ہے۔ تو انرجی جو ہے وہ جو کچھ بھی ہے، کیونکہ اب اس وقت میں سائنس پہ تو گفتگو نہیں کرنا ہے، انرجی جو کچھ بھی ہے ماورائے مادہ ہے۔ اچھا، اب جب انرجی ماورائے مادہ ہے، روح کو کیا آپ انرجی کہیں گے؟ روح انرجی نہیں ہے، اس میں جو مظاہر پائے جاتے ہیں انرجی کے بھی ہیں، کیونکہ قوت حیات ہے وہ ہماری، لیکن حقیقت روح جو ہے وہ انرجی نہیں ہے، توانائی نہیں ہے۔ توانائی اس میں ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، وہ خود حقیقت اس کی توانائی نہیں ہے، بلکہ وہ جس طریقے سے توانائی یا انرجی جو ہے وہ مادے سے ماورا، مادے سے لطیف ہے، اور روح جو ہے وہ توانائی سے بھی لطیف ہے، توانائی سے بھی ماورا ہے۔ تو جب روح توانائی سے ماورا ہے تو آپ یہ جانتے ہیں کہ توانائی جو ہے یا انرجی جو ہے وہ کبھی بھی مادے کے اندر نہ داخل ہوتی ہے نہ مادے سے خارج ہوتی ہے۔ اب داخل اور خارج کو بھی ذرا آپ اسی طرح سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر آپ کے کمرے میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور باہر سے روشنی آ رہی ہے، اب آپ دروازہ بند کر دیں گے تو کیا روشنی باہر نکل جائے گی؟ باہر نہیں نکلے گی۔ تو یہ الگ الگ چیزیں، خیر اس میں بہت زیادہ نہیں الجھانا ہے آپ کو، آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ روح کا جسم سے تعلق جو ہے وہ بشکل تسلط ہے۔ جو رشتہ سوار کا گھوڑے سے ہے یا ملاح کا کشتی سے ہے، کہ مکمل طور سے گھوڑا جو ہے وہ سوار کے قابو میں ہوتا ہے، اس پر تسلط ہوتا ہے سوار کا۔ سوار گھوڑے کے اندر نہیں ہے، گھوڑا وہی سب کچھ کر رہا ہے جو سوار چاہ رہا ہے، لیکن اندر سے نہیں، باہر سے۔ اب یہ مثال ہے، بالکل 100% ایسا نہیں ہے، یہ ایک مثال کے طور پر ہم نے بتایا آپ کو۔ تو اس طریقے سے روح اور جسم کا تعلق تسلط کا ہے، داخل ہونا یا خارج ہونا نہیں ہے۔ اب جب جسم سے روح کا تعلق ہے تو اس تعلق کی وجہ سے تمام مظاہر جسم جو ہیں وہ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے گزشتہ نشست میں ایک مثال آپ کو دی تھی کہ دیکھیے ایک انسان ہے، آج اس کا جو جسم ہے، گوشت ہے، کھال ہے، خون ہے، ہڈیاں ہیں، بال ہیں، ایک عرصہ گزرنے کے بعد وہ سب تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ یہ مائل بفنا ہے۔ سارے خلیے یا سیل جو ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں، ان کی جگہ لینے کے لیے نئے سیل پیدا ہوتے جا رہے ہیں، پرانے مر رہے ہیں، نئے پیدا ہو رہے ہیں، پرانے مر رہے ہیں، نئے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو کیا ہو رہا ہے کہ جسم جو ہے وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے، تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ 8-10 سال بعد پورا جسم مکمل طور سے تبدیل ہو گیا۔
اچھا، لیکن جو پہلے جسم تھا وہ اب بالکل نہیں ہے۔ اب جو ہم نے آپ سے مثال دی تھی کہ ایک شخص ہے زید، 10 سال پہلے آپ کی اس سے ملاقات ہوئی تھی، اب 10 سال کے بعد ہوئی تو زید کا جسم دوسرا ہے، لیکن شخصیت کون سی ہے؟ وہی زید ہے۔ ایک نقطہ، یعنی شخصیت جو ہے اس کا تعلق جسم سے نہیں ہے، حقیقت وجود کا تعلق جسم سے، تسلط والی بات جو ہم کر رہے ہیں، روح کا تسلط، وہ اپنی جگہ ہے، اس کی وجہ سے اس میں مظاہر حیات ہیں، لیکن یہ ایک الگ شے ہے، وہ ایک الگ وجود ہے۔ یہ بات ہم پہلے سمجھا چکے۔ اب آپ ایک اور زاویے سے اس کو دیکھیں۔ دوسرا زاویہ یہ ہے کہ جب انسان اس طرح دنیا میں زندگی گزار رہا ہے کہ اس کی روح اور جسم میں تعلق موجود ہے، روح اور جسم میں تعلق بشکل تسلط موجود ہے، تو یہ عمل ہو رہا ہے۔ یعنی 10 سال پہلے اس کا جسم دوسرا تھا، 10 سال بعد اس کا جسم دوسرا ہوا، اس لیے کہ ان 10 سالوں میں اس کا رابطہ روح سے باقی ہے، رشتہ اس کا روح سے باقی ہے۔ اگر مر گیا ہوتا تو کیا نیا جسم بنتا؟ مر گیا ہوتا تب تو نیا جسم نہیں بنتا، جو تھا وہ بھی فاسد ہو جاتا۔ تو اب بتائیے کہ یہ جو جسم بن رہا ہے یہ کون بنا رہا ہے؟ کون سی انسان کے اندر شے ہے کہ جس کا یہ کردار ہے کہ جسم فنا ہوتا رہے اور وہ نیا بناتا رہے؟ یہ کردار روح کا ہے، روح بنا رہی ہے۔ تو اب آپ نے 10 سال پہلے جب زید سے ملاقات کرتے تھے تو زید کہتے تھے اس کو، 10 سال بعد جب اس کا جسم بدل گیا تب بھی آپ اس کو زید کہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ زید کا اب جو جسم ہے وہ بھی زید کا ہی جسم ہے، جو اس زمانے میں جسم تھا وہ بھی زید کا جسم تھا۔ تو زید سے جسم کا یہ تعلق کیوں باقی ہے؟ اس وقت جو دوسرا جسم تھا وہ بھی زید کا تھا، اب جو دوسرا جسم ہے وہ بھی زید کا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جسم زید کا تھا یہ نہیں ہے، یا وہ تھا یہ زید کا ہے وہ زید کا ہے، ایسا نہیں تھا۔ وہ جسم بھی زید کا تھا، یہ جسم بھی زید کا ہے۔ جب زید پیدا ہوا تھا جب بھی اس کا جسم زید کا جسم تھا، جب زید بوڑھا ہو گیا تب بھی زید کا جسم زید کا جسم ہے۔ تو زید کا جسم کیوں ہے؟ کسی اور کا کیوں نہیں ہے؟ زید کا جسم زید کا اس لیے ہے کہ اس کو تشکیل خود زید نے دیا ہے، کیونکہ زید کی روح کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ زید کا جسم الگ ہے، زید الگ ہے، لیکن زید کی روح الگ نہیں ہے، زید خود روح ہے، زید روح کا نام ہے۔ تو وہ روح جس کا نام زید ہے، اس نے جب جسم کو تشکیل دیا تو وہ زید کا جسم کہلایا۔ کوئی جسم زید کا، کوئی جسم بکر کا، کوئی جسم عمر کا اس لیے ہے کہ جو جسم زید نے بنایا ہے وہ زید کا ہے، جو بکر نے بنایا ہے وہ بکر کا ہے، جو عمر نے بنایا ہے وہ عمر کا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ زید کا جسم عمر کا جسم ہو جائے، زید کا جسم ہمیشہ زید کا ہی رہے گا۔ اب دنیا میں بنائے، برزخ میں کسی جسم سے متصل ہو جو اس کا اپنا تشکیل کردہ ہو، بے شک مادی نہ ہو، یا برزخ میں کے بعد عالم محشر میں اور آخرت میں زید ہمارے سامنے آئے تو اس کے جسم کو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس مادے سے بنا ہوا ہے۔ اگر زید نے تشکیل دیا تو زید کا ہے، سزا ملے گی اگر زید کو تو اس جسم کو ملے گی تو زید کا ہی جسم ہوگا، وہ دوسرا نہیں ہوگا۔ ہم بالفرض 10 سال تک اناج کھاتے رہے اور اناج کھانے سے ہمارا 10 سال میں جسم تبدیل ہوا، اور اگر 10 سال ہم پھل کھاتے رہے، میوہ کھاتے رہے، دودھ پیتے رہے، کوئی اناج نہیں کھایا، تو 10 سال میں ہمارا جو جسم بنا وہ دودھ سے اناج سے بنا۔ لیکن یہ دونوں جسم خواہ کسی مادے سے بنے ہوں ہیں ہمارے، زید کا جسم ہے تو زید ہی کا ہے، خواہ دودھ سے بنے، خواہ کھجور سے بنے، خواہ گیہوں سے بنے، خواہ باجرے سے بنے،
یعنی مادہ جو ہے وہ اپنی حیثیت نہیں رکھتا، حقیقت جو ہے وہ حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ایک نقطہ تھا اور بہت ہی باریک نقطہ جو ہم نے آپ کو سمجھایا، اور امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اب یہ آپ نے غور کر لیا، دیکھ لیا، سمجھ لیا کہ جسم انسان کا، کیونکہ ہماری موضوع گفتگو انسانی ہے، جو ہے وہ اس کی حقیقت کے علاوہ ہے، مائل بفنا ہے، ہمیشہ فنا ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کی حقیقت وجود جو ہے وہ جب تک پروردگار عالم کو اسے دنیا میں زندہ رکھنا ہے، اس حقیقت وجود سے یہ عمل صادر ہوتا ہے کہ وہ جسم نیا بناتی رہتی ہے۔ اب یہاں تک بات آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اب ایک نقطہ ہم آج کا اور بیان کر دیں، پھر انشاءاللہ جو اگلی ہماری نشست ہوگی اس میں ہم اس سے آگے بڑھیں گے۔ لیکن آج آپ یہ سمجھیں کہ تسلط جو ہے روح کا جسم پر، اس کی بھی مختلف کیفیتیں ہیں، ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک تسلط کی قسم جو ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ جیسے ایک انسان جو ہے وہ جاگ رہا ہے، نیند میں نہیں ہے، نشے میں نہیں ہے، بے ہوشی کی حالت میں نہیں ہے، بالکل چاق و چوبند ہے۔ اس وقت اس کی روح کا اس کے جسم سے جو ارتباط ہے وہ اتنا قوی ہے کہ جتنے مظاہر روح ہیں وہ اس کے جسم سے بڑی آسانی سے صادر ہوں گے۔ آپ اس کو کوئی کیلکولیشن دے دیں، آپ اس سے کوئی مشورہ لیں، آپ اس کو کسی قسم کی فکر میں ڈالیں، کچھ سمجھائیں، کچھ اس سے سمجھیں، تو اس وقت وہ بہت آرام سے آپ کو سمجھائے گا۔ لیکن جب سو رہا ہوگا، یا چلیں نہیں بھی سو رہا ہے، نیند میں ہے، نیند کا غلبہ ہے، بالکل نیند آ گئی، اب سونے جا رہے ہیں، اب اس وقت ہم آپ سے کہیں گے ذرا حساب تو لگاؤ، اور بھائی ابھی نیند آ رہی ہے، ابھی نہیں، یا ابھی سو کے اٹھیں، ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی بتاتے ہیں، ذرا سا تازہ دم ہو جائیں پھر بتائیں گے۔ تو کیا ہے، وہ آپ کی روح کا اور آپ کے جسم کا جو تعلق ہے اس کی کیفیت میں فرق ہوا ہے۔ بے ہوش آدمی ہے، کچھ بھی نہیں بتائے گا، وہ کیفیت ایک اور ہے تسلط کی، لیکن وہ وقتی کیفیتیں ہیں۔ ہم ایک حیات پر بات کر رہے ہیں تو ہم اس کیفیت کی بات کریں گے جس کا تعلق حیات سے ہے، زندگی سے ہے۔ روح جسم کے اوپر جتنا زیادہ قوی تسلط رکھے گی اتنا جسم جو ہے وہ قوی ہوگا، تندرست ہوگا، توانا ہوگا، اور اس کے اندر وہ کیفیات جو روح میں ہوتی ہیں اس کے مظاہر بھی بہت واضح ہوں گے، اور جسم کے قوا بھی بہت مضبوط ہوں گے۔ ایک بچہ ہے، اس کی روح میں وہ قوت اور وہ تسلط کی کیفیت نہیں ہے۔ جو وہ جوانی کی طرف جائے گا وہ تسلط جو ہے وہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ جب عین عالم شباب ہوتا ہے تو انسان کے جسم اور روح میں جو تعلق ہوتا ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، لہٰذا جوانی میں انسان بڑا طاقتور ہوتا ہے، تمام قوا کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ اس کے اندر کام کی صلاحیت، اس کا جو قوت ارادی ہے، اس کے عزائم ہیں، اس کی مشقت کا، اس کی محنت کا، اس کے تمام چیزوں کا جب آپ جائزہ لیں گے تو جوانی میں بھرپور نظر آئیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جوانی کیا ہے؟ دراصل روح اور جسم کا مضبوط تعلق ہے۔ اب یہ ایک قانون قدرت ہے کہ روح ایک عرصے تک جسم پر تسلط کو مضبوط رکھتی ہے، اس کے بعد اسے چھوڑنا شروع کرتی ہے، ڈھیلا کرنا شروع کرتی ہے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں بھائی اب بڑھاپا آ رہا ہے، اب جوانی گزر گئی، اب ادھیڑ عمر آ گئی، اب وہ طاقتیں نہیں ہیں، اب وہ توانائیاں نہیں ہیں، اب وہ امنگیں نہیں ہیں، اب وہ جوش و جذبہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ جسم تو وہی ہے، روح بھی وہی ہے، لیکن رابطہ اور تعلق جو ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ اب روح چھوڑ رہی ہے اس کو، اب وہ اس سے پیچھے چھوڑا رہی ہے جسم سے، دل بھر گیا اس کا روح سے، جسم سے، اب وہ جسم کو چھوڑنا چاہتی ہے۔
آہستہ آہستہ جو چھوڑتی جائے گی وہ بڑھاپا آتا جائے گا، جو چھوڑتی جائے گی وہ بڑھاپا آتا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی حادثاتی واقعے کی وجہ سے کسی جوان کی موت واقع ہو تو کہا جاتا ہے کہ بھئی جوان کا رابطہ روح اور جسم جو ہے مشکل سے الگ ہوتا ہے، بوڑھے کا یا بچے کا جلدی الگ ہو جاتا ہے، وہاں پر رابطہ اور تعلق کم ہے، چھوڑ رہی ہے، روح اس کو چھوڑ رہی ہے۔ تو جتنا چھوڑتی جائے گی اتنا جسم جو ہے وہ ضعیف اور کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور جب یہ رابطہ مکمل طور سے ٹوٹ جائے گا تو موت واقع ہو جائے گی۔ اب جب رابطہ ٹوٹتا ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ رابطے کی کیفیات بدل رہی ہیں۔ روح اس وقت بھی ویسی تھی جب جوان آدمی سے اس کا رابطہ تھا، اور اس وقت بھی ویسی تھی جب بوڑھے آدمی سے اس کا تعلق تھا، جو بوڑھے آدمی سے رابطہ تھا، لیکن کیونکہ کیفیت رابطہ تبدیل ہو گئی تھی اس لیے جسم پر بڑھاپا آ گیا تھا، خود روح پر بڑھاپا نہیں آیا تھا۔ تسلط کے کم کرنے سے جسم پر بڑھاپا آیا تھا۔ تو اب جب موت آئے گی تو روح میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، روح کی بالیدگی، روح کا حیات میں شدید ہونا یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر ہم انشاءاللہ ابھی اگلی نشستوں میں بات کریں گے۔ ابھی فی الحال آپ اتنا سمجھ لیں کہ جب روح نے جسم سے اپنے تسلط کو ختم کیا تو روح جسم سے آزاد ہو گئی۔ اس کو ہم کہتے ہیں تجرد، خالی ہو جانا، آزاد ہو جانا۔ تو اب یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس میں روح اور جسم سے تعلق ختم ہو رہا ہے۔ جب روح اور جسم کا تعلق ختم ہو رہا ہے تو پھر اب یہ کتنا تعلق ہے، کیسے رہتا ہے، یہ ہم انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اس کی تفصیل بیان کریں گے آپ سے، کہ یہ جس کو ہم جانکنی کہتے ہیں، جس کو ہم موت کی کیفیت کہتے ہیں، جس کو ہم دم نکلنا کہتے ہیں، یہ کیا شے ہے، کس طرح نکلتی ہے، اور کس طرح پھر انسان کی حیات کا تسلسل حیات مادی سے حیات برزخی کی طرف چلا جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ۔ آج آپ لوگوں نے بہت ہی ثقیل گفتگو سنی ہے، ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا، آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں گے، اور یہ گفتگو آپ کے لیے انشاءاللہ مفید بھی ثابت ہوگی اور دلچسپ بھی شامل ہوگی۔ آج کی حد تک ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔